اب اگلی آیت ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا، یعنی یہ کام تو کیے کہ غلام آزاد کیا، مسکین کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، یتیم رشتہ دار کا خیال رکھا، اور یہ سب کام کرنے کے بعد ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے. یعنی کہ ایک تو اس کا فیتھ بہت اسٹرانگ تھا، اور فیتھ کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی، اس ایمان کے حوالے سے کس حوالے سے اس کا ایمان مضبوط ہے، اور پھر وہ صبر کی نصیحت بھی کرتا رہتا ہے سب کو اپنی سوسائٹی میں، اور نرمی اور شفقت کی بھی وصیت کرتا ہے. ایمان کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبر کی وصیت ایک دوسرے کو کرنا، اور یہ ایسے کام ہیں جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ جن کے لیے آپ کو کنسسٹنسی چاہیے، مستقل مزاجی آپ کے اندر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن کیا اور پھر آپ کئی دنوں تک بھول گئے. اور اس مستقل مزاجی کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے کو مسلسل نصیحت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرتے رہنا. اور صبر کے اندر اللہ کی اطاعت پر صبر، یعنی آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. پھر فرائض پر صبر، فرائض میں بھی آپ نے اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. مصائب، مصیبتیں اور پریشانیوں پر صبر، ان کو پازیٹیولی ہینڈل کرنا ہے. اور دنیا اور اس کی رنگینیوں پر صبر شامل ہے، یعنی کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زندگی کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور انسان کا دل چاہ سکتا ہے کہ اس طرف انسان کا دل بھی کھنچتا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا جو مشن بنایا ہے یا جو گول ہے وہ کچھ اور ہے، تو پھر ان چیزوں سے اجتناب کرنا. تو اس کے لیے بھی انسان کے اندر پھر یہاں پر صبر پھر سیلف کنٹرول کے معنوں میں آئے گا. اور پھر یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم جب سورہ عصر کریں گے تو اس پہ ہم اور ڈیٹیل میں بات کریں گے.